گر کے 35 ملین پہ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے. لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی. اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی. جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی. لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی جس کو تقریباً 9% تھی. آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ. لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں. ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا. یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، 2.5 بلین آیا. تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں. ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے، ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے، تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا. یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اب نیٹ امپورٹر ہے، تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑیں اور کافی مقدار میں کرنی پڑیں. لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی، لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب. لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی اسٹڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے، یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید، لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے، اور
فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے، جو 7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ 16 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے۔ فیٹف میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی۔ میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے، لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دی ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ۔ اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے۔ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے۔ اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے۔ جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی، لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ، منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت۔ تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے، تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا، آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے۔ آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے، اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے۔ پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن ہائی ہے، تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں۔ کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا فگرز دے دیتا ہوں۔ شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی، ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی، 38.6 تو 39۔ پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑا 102-103%، سویابین ہے 119، پام آئل 102، اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑا وہ 82%، تو پام آئل بڑا، اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی، یہ ڈالڈا وغیرہ۔ تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے، 20% ہم کم بڑھے۔ کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا، اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا، اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہم پرائسز کو، اور ہمارا 86% جو بڑھا۔ اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا۔ ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے، سوری مائی اپالوجی، یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں، جی غلط بتا چکا ہوں۔ شوگر جو ہے 58% بڑھی، اور ہم نے صرف 19-20% جو ہے وہ بڑھائی۔ اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی۔ پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا، ہم نے صرف 20% بڑھایا، اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا۔ سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119، ہم نے صرف 22% کیا، اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا۔ کروڈ آئل میں 119% بڑھا، ہم نے صرف 32% بڑھایا، اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا۔ ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا، تو اس میں کوئی
زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, اچھا اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا, ہم نے نہیں بڑھایا کچھ تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں, تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں, 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو کہ لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے اور ان کے. لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فارن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے, دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا, تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے جو وہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا, اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بڑھائے, ایکسچینج ریٹ کو بڑھایا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں, 1500 ارب سے چلی گئیں 3000 ارب پہ. تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 نمبرز. اس وقت مارچ اینڈ میں کوئی 38 ٹریلین روپے آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل, اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے, اور تقریباً 12.5 جو ٹریلین ہے وہ فارن ڈیٹ ہے. اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف 1.7 ٹریلین, 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹ. 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا. اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. سو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے, آدھی سے بھی کم ہے. 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان, 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان. اب اگر آپ دیکھیں اس میں فارن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں, فارن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے, ہیز ریڈیوسڈ. یہ 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں, اور اب یہ آ گیا ہے 12.5 پہ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ کہنے کی کوشش کریں یہ مجبوری تھی. بیکاز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے, یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے. اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے 13.25 پہ, اب وہ واپس 7 پہ آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک قسم سے اسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے.
پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا, $2.5 بلین ریز کیے, $5.3 بلین کی ڈیمانڈ تھی, ہم نے صرف 2.5 لیے. پالیسی ریٹ 7% پہ پھر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی, ہم نے جو بڑے ہی انوویٹو طریقے سے اپنی کنزمپشن بڑھانے کی کوشش کی, الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے, تو ہم نے کہا کہ انکریمنٹلی جو انڈسٹری ہے وہ سستا اس کی وہ ہوگی, ٹیرف ہوگا. تو 26 ہمارا % جو ہے وہ اس میں انکریز آیا. سیلولر فونز 182 ملین ہو گئے, اور براڈ بینڈ جو ہے وہ کوئی تقریباً 100 ملین لوگوں سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے, جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن از 48%. احساس پروگرام, I think one of the best programs, according to the World Bank, one of the largest and one of the best. And I must give full credit to Sania, جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, تو انہوں نے 15 ملین فیملیز تک یہ پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. 15 ملین 14.8 ملین تک یہ گئیں, اور اس میں انہوں نے کیش, ایمرجنسی کیش دیا, اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں, جس میں تقریباً 8,500-9 ہزار لوگ اس وقت مستفید ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اور کہوں گا آپ کو ابھی. اور بلین جو ٹری سونامی ہے اس میں اس وقت تک 1 ارب ٹریز تو لگ چکے ہیں. اور ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز, فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور, انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فارن کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اب میں نے آ کے پرائم منسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, کیونکہ کتنی دیر آپ اسٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے. اکانومی کا پہیہ زیادہ تیز چلائیں گے, ابھی چلیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم 4% پہ چلے گئے, بٹ جب تک ہم 5, 6, 7, 8% پہ نہیں جائیں گے, ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ 25 سال سے 30 سال سے کم ہے, تو ان کو جابس چاہیے, 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے, تو وہ گروتھ سے ہی آ سکتی ہیں. تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں, جو میں آج آپ کو بجٹ تو کی کہانی تو نہیں سناؤں گا, لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے. اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسایا, اور اس 74 سالوں میں غریب پسایا, کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا, اس سے نیچے آئے گا. یہ خواب ہیں, کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو, جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10, 20, 30 سال تک ہو. چائنا میں جیسے ہوگی طریقے, آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں, 91 سے ان کی گروتھ جو ہے, ابھی تو خیر 1 سال کو چھوڑ دیں, ادروائز ترکی کو دیکھیں. جن ممالک نے سسٹینیبل جو ترقی کی ہے, ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ پہ گئے, انہوں نے 20 سے 30 سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینیبل بیسس پہ. ہم نے کب کیا ہے؟ ہم 60s میں میرے خیال میں 5, 6, 7, 8 سال کیا. اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں, پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسڈ ہماری گروتھ ہوتی ہے, اور وہ 3, 4, 5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو غریب آدمی ہے, وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو, اس کا کوئی کاروبار ہو, اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن, اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے. تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے,
اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے. پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ دے نہیں سکتے. ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو. ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے. ان کے جو خواب ہیں ان کے جو بچوں کے خواب ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس. تو پہلی تو بات یہ ہے یہ جو گروتھ ہوگی یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے، اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی. پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے 9% کیا ہے. لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہیں، کچھ 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں. کتنے لونز ہیں ان کے؟ یو ول بی سرپرائز. 1,80,000. 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. سو دیٹ از ون ایریا. دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں. رزاق صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے، پیراڈائم چینج کر دیں گے. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا، کیونکہ IMF پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے مراعات دینی. کامرس بتائے گا، فائنانس نہیں بتائے گا، FBR نہیں بتائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب، اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے. دس از دی ادر وے اراؤنڈ، رائٹ. سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں، جس کے بھی جو ٹو ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کیا اس کی جو مراعات ہیں، ٹیکس کریڈٹس، یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بجٹ میں. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوکت تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی، یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے یعنی ان 10 ایئرس. سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراعات چاہیے. تو سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کی گروتھ آتی ہے، آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کو مار پڑتی ہے، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں FDI بڑھانی ہے، اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں، نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں، اپنا ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، اور مخدوم بختیار صاحب ہیں، خسرو بختیار، انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے، انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں.
اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. سو وی ول لائک ٹو گرو دی housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دیا ہم نے کیپیسٹی، تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے، اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5 6 7 سال میں بھی اگر 5 7 8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے، جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں، وہ اب کوئی 200 250 کے درمیان ہے، آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اتریں. پھر ہم نے سی پیک جو ہے، اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا، روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6 7 سال سے 8 سال سے، جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایس سی زیز میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں. اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں، وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے، ویتنام لے کے جا رہا ہے، میانمار لے کے جا رہا ہے، کیمبوڈیا، ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحل چاہیے ان ایس سی زیز میں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں، یہاں مینوفیکچرنگ کریں، یہاں سے ایکسپورٹ کریں، کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں. ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں، دونوں چیزیں ہیں. کچھ قرضے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں، لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا، ریلویز کا پورا 7 8 9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی، تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں. اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں، تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا ہمارا تو چھوڑیں، پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے جا کے بینک جا کے پرائیویٹائز 2 4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے، ان لوگوں کی، ان اداروں کی، تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے، ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. PI ہے، ریلویز ہے، باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں.
تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا، اس میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی، ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں، ان کا بورڈ بنائیں گے 6 7 8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے، منسٹریوں سے نکالیں گے، جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو دے دیں گے، ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں، تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں، 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دیں، وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن۔ لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے، بہت اچھا ہے، ویری گڈ، بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف جی ڈی پی، 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ۔ بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%، ہم 33% پہ، اور 33% بھی اے ڈی آر ہماری 50 سے کم ہے، اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی جی ڈی پی کو۔ سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، فٹ پرنٹ بڑھانا ہے۔ یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں، باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ کے پی کے کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے، میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز، اینی ون آف یو۔ آپ نے کافی مفصل چلیں جی بتائیں، اب سوال جو ہیں سوال کریں جی، بتائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے۔ کیونکہ ٹرانسفارمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی آبادی ہر سال تقریباً 50 لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے، تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ تو اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر 3-4 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے۔ ایک کسان کو جو مختلف سبسڈیز جا رہی ہیں، چاہے بجلی کی مد میں ہے، کھاد کی مد میں ہے، اور پیسٹیسائڈز کی مد میں اور سیڈ کی مد میں، وہ ڈائریکٹ کسان کارڈ کا اجرا ہے، وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپٹس کر سکے۔ دیہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دیہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا دوسری سائیڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے سبسڈی دینی پڑے گی اس سیکٹر میں کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے۔ تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے۔ پھر چھوٹا کسان ہے آپ کے ملک میں 3-4 ایکڑ کا، اکثریت چھوٹے کسان کی ہے، اس کو نئی ٹیکنالوجی، اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس کھاد کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے، جپسم کی ضرورت ہے، ایکسٹینشن سروسز بالکل اس وقت نہیں کام کر رہی، تو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر ایک ایکسٹینشن سروسز کا ایک مربوط پلان ہے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈوائس دی جا سکے۔ تیسرا، سیڈ، جب تک انپٹ اچھی نہیں ہوگی پیداوار اچھی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں کوالٹی سیڈ کو مہیا کرنا، چاہے ہمیں اس کو فورن امپورٹ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے پاکستان کے گندم کے لیے آپ کو کچھ نہیں کچھ تو پنجاب سیڈ کارپوریشن وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب سکیل، اس کو بڑھانے کے لیے 8-10 ہزار ایکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندم کے سیڈ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ چوتھا، کریڈٹ، جیسے
फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा किसी सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल फ्लो चाहिए उस तरफ, और जमींदार का क्रेडिट बहुत थोड़ा है। वो भी जब हमने देखा तो वो भी चंद शहरों में मोहित है जो ब्लॉक किया जाता है। जब तक आपको उसके कोलैटरल जमीन की कीमत का कुछ तवासुत, कुछ एवरेज, अगर 20 लाख का एकड़ है तो उसको कम से कम 30-40% उसकी वैल्यू का क्रेडिट देना पड़ेगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, साथ इसके इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी और 250 तकरीबन 280 का इमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो पीएसडीपी में है, उसमें 150 अरब रुपया ऑन फार्म मैनेजमेंट ऑफ पानी, इसमें वाटर कोर्सेज, लेजर लेवलर, ताकि इस पानी से ज्यादा काश्त के रकबे को किया जाए। और आपने देखा कि इसी हुकूमत ने एहसास किया कि अगर प्रोडक्शन बनानी है, रूरल इकोनॉमी में भी पैसा देना है, तो हमें अजनास की कीमतों को भी मार्केट प्राइसेस के साथ लाना पड़ेगा। पिछले 5 साल नून लीग के दौर में सिर्फ 100 रुपए गंदम की कीमत बढ़ी। आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। और इसी के साथ साथ यही सोच और यही काम हो रहा है, और सानिया साहिबा और बाकी कर रहे हैं कि अर्बन कंज्यूमर को शहरी जो आटा लेता है और जो कम आमदनी वाला है उसको सब्सिडी दी जाए, और जो मेरी तरह या इस टेबल पे जो बाकी हजरात बैठे हैं वो मार्केट प्राइस पे आटा खाए, ताकि जमींदार को भी पैसा मिले, किसान को भी मिले, रूरल इकोनॉमी में भी जाए, और आपका अर्बन कंज्यूमर जो एक इनकम की ब्रैकेट से नीचे उसको भी इसका मिले। साथ साथ कॉटन के प्लान्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D जो चाहिए रिसर्च इस वक्त, उसके साथ चाइना के साथ इश्तराक के साथ सीपैक के नीचे इसी हुकूमत ने एग्रीकल्चर का एक पूरा वर्किंग ग्रुप बनाया, और आप बड़े खुश होंगे कि उसके तहत बहुत सारी पेशरफ्त हुई है चाइना के साथ। तो किसी दिन सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन या मैं उनसे कहूँगा आपको उस पर भी मुफस्सल ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट था कि आप कट्टे पाले, बच्चे पाले, लाइफ स्टॉक, आपके अपने एरिया में पूरे पंजाब में, सिंध में जो 40% कुटन मौत की वजह से मर गए हैं या डिसेबल हो गए, उनकी लोगों की, और आपके कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इवन गर्मी के लिए वहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। ये किसका शौकत तरीन साहब के तवज्जो में इस तरह दिलाना चाहूँगा कि जनाब रेलवे के 1,20,000 पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिली, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी तक तनख्वाह से भी मारूम है। काइंडली इस पर जी, लाइफ स्टॉक फोकस में है, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बाद में तफसील मुझे आपको हमारे जो एक्सपोर्ट के बारे में बतानी है कि देखो एक्सपोर्ट्स के जो हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स है ना, उसको वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ गए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि एंड ऑफ मई तक तो 22.5 बिलियन डॉलर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक तो 25 बिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। हमारा जो वैल्यू एडिड का जो स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको बता दूं, खुशी की बात यह है कि ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स में हम देखेंगे कि हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, निट वेयर, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। किसी में 16%, किसी में 33%। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन यार्न पाकिस्तान में यह रह रहा है, और इसके ऊपर हम लोग वैल्यू एडिशन करके यह हमारे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन और लेदर के ऊपर तवज्जो देना और कंसंट्रेट करना वो हमारी इकॉनमी के लिए मुफाद नहीं है।
तो आपने देखे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट इसमें. सो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है. और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर. सो ये तो कल बजट स्पीच में सब बताया. फिर हमारी जो एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि पिछले साल बजट में हम लोगों ने कस्टम्स ड्यूटीज कम कर दिए थे. आपको याद होगा कि कई प्रोडक्ट्स के ऊपर 1600 टैरिफ लाइन के ऊपर ज़ीरो कर दिए. इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहद हमें सपोर्ट दी और इंशाअल्लाह कल उन्होंने बजट स्पीच में बताएंगे कि यहाँ इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं. और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कई वजह है. एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो तो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े. शुक्रिया जी. मैं कहना है सानिया, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू वेरी मच. एहसास प्रोग्राम जैसे कि सब आप जानते हैं 2 साल पहले एहसास प्रोग्राम का लाहे अमल बना था, पॉलिसी अप्रूव हुई थी. 2 साल के पहले साल हमने उसकी इंतज़ामी ढांचे बनाए, जो डिजिटल निज़ाम लाना था, जो डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम था, वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया. और फिर मार्च में जब लॉकडाउन्स हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. 24 मिलियन लोग जो हैं उनका ताल्लुक या तो वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनके लिए मईशत का पहिया, ज़िंदगी का जो पहिया था वो यकायक रुक गया. तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया, 15 मिलियन लोगों के हाथ में हमने 179 बिलियन जो थे वो हमने पहुंचाए. और हमारी पूरी कोशिश थी कि एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना, गैर सियासी तर्ज से हम ये काम करें. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए. मगर मैं आपको बात ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं कोविड-19 कैश डिसबर्समेंट के पीछे छुप के ये नहीं कहना चाहती कि मैंने बाकी सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं. हमारा हर टारगेट ऑन ट्रैक है. जब हम बड़ी एक्टिव डिसबर्समेंट कर रहे थे कोविड-19 कैश की और रात के 12-12 बजे तक हम F ब्लॉक में बैठे होते थे, हमने उसके साथ साथ जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो 10 साल डिलेड है, पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस, वो भी हमने उसको रिफॉर्म किया, ऑन ट्रैक किया. आज वो 91% कंप्लीट है. हमने उसके साथ साथ जो हमारा प्लान था 50 नशोनुमा सेंटर्स पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाकों में भी बनाए हैं इसी कोविड के दौरान. हमने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तालीमी वज़ाइफ का जो निज़ाम था, जो हमारे प्लान था कि हम 50 से पाकिस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, हमने वो भी पूरा कंप्लीट किया, टाइम कंप्लीट किया. और उसके लिए जो तमाम इंतज़ामात थे, जो प्रोक्योरमेंट्स थी, जो ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग थी, वो भी हमने इस कोविड के ज़माने में ही कंप्लीट किए. हमने जो बिलासूद कर्जे थे उनको 110 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के जो 28 और डिस्ट्रिक्ट इसमें लाने थे, 138 डिस्ट्रिक्ट करने थे, वो भी हमने टाइम पे पूरा किया. अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स की जो दूसरे साल का टारगेट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टाइम पे उसको डिलीवर किया है. एहसास किफ़ालत को जो 10 मिलियन ख़ानदान पे ले जाने के लिए जो इंतज़ामात थे वो भी ऑन ट्रैक हैं. जो खसूसी अफराद की पॉलिसी है वो भी ऑन ट्रैक है. जो वन विंडो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जो कल ही मैंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, वो भी हमने टाइमली पहला सेंटर खोला और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर खोलने जा रहे हैं. और इसके साथ साथ ये जो तमाम जो मैं टारगेट्स आपको प्लान टारगेट्स बता रही हूँ, इसके साथ साथ जो हमें नई चीज़ें टास्क होती रही हैं, सब्सिडीज़ का निज़ाम, उस पर भी दूर रस मुशावरत जो पायलट डेवलपमेंट प्लानिंग है वो भी साथ साथ जारी है.
صحت کارڈ کے ساتھ جو سرکاری ہسپتالوں میں جو سماجی تحفظ کا نظام ہے، تحفظ کے نام سے، وہ بھی آن ٹریک ہے، وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈپلوائے ہو گیا اور اگلے 1 مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گورننس ریفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی پارلیمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی. تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو، سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اقربا پروری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھلا ہوا ہے. ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں. اور میں اس کوشش میں جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، میں وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تھینک یو. پلیز ٹیک کوشچنز. ظہیر عباسی. سر ظہیر عباسی، بزنس ریکارڈر سے بول رہا ہوں. سر آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ایشو کیا کہ وہ آپ کے لیے بڑا بلیک ہول ہے. اگلے سال کے لیے بھی آپ نے اوور 600 بلین کی سبسڈیز رکھی ہیں، جس میں 500 کے قریب تو سرکولر ڈیٹ کی ہیں، اور اوور 100 بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں. 100 بلین آپ نے سرکولر ڈیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 10 سال کا یہ پلان ہے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا. اس کو جب کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوگی، اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے، سمجھ نہیں آتی کہ 10 سال میں کیسے یو آر گوئنگ ٹو اوور کم دس. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس جو کہ ہم نے جو ہے کارخانے بنا دیے، اس کے اوپر ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں، اتنے جو ہیں پیسے 60% وغیرہ کے اوپر وہ ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ جس انویسٹر ہے، اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہیں. وہ کوئی 450-55 بلین تھے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس، اور یہ 1.5 ٹریلین ہو جائیں گی 2023 میں. اس سال تو یہ مطلب 3 گنا ہو جائیں گی یہ کہ صرف کیپیسٹی پیمنٹس. تو اس کو ایبزارب کرنا، اس کیپیسٹی کو، ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاسز ہیں، جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاسز ہیں، وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں، اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کیے ہیں، ان کو 1-1.5% ہوا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے. اور پھر جو ریکوریز ہیں، جو ریکوری جو آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اور تو اس کو جو ریسیویبل ہوتا ہے اس کی ریکوری جو ہے، اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گی. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی، یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہوگی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں، یہ کچھ 40-50 سال 30 سے 40 سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی. ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں، جو فائنینشیل پلانز ہیں، وہ 10 سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں ان کی ساروں. تو 10 سال میں جب ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی، اس کو ہم نے پکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے 5-7 سال کے لیے. جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں، تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یار. اور کچھ نہ بھی گیا، اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے، لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ. بیکاز جیسے جیسے جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا، جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ، وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا، تو انڈائریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا.
سو یہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور انوویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، اس میں 6 7 8 سال لگیں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کو کاسٹ ریکوری آف پروڈیوسنگ بجلی اینڈ ریڈکشن آف ایلیمنیشن آف سرکولر ڈیٹ. جی نیکسٹ. جی 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 سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یو آر لیوریجنگ US فورسز ان ہیلپنگ سیکیور IMF ڈیل، تو وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ آج تردید جاری ہے. میرے ساتھ پورا کوئی 1 گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا، 19 پوائنٹس تھے اس نے. اس کے بیچ میں US تو بیچ میں آیا صرف ایک ہی جگہ، اور اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. انہیں کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں. میں کہ نہیں رکھے، اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ US کے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں، بزنس کریں. ہم چاہتے ہیں ان کی انویسٹمنٹس یہاں آئیں، ہمارے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئیں، ہماری IT میں ہیں. یہ صرف بات ہوئی. انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی، اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں. اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ رہے، تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے، اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. وضاحت ان کی کرنے دیں. سر وضاحت آپ کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب کل آپ کا بجٹ ہے، تو IMF کے ساتھ آپ کس سٹیج کے اوپر ہیں؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ جو ایک وقت میں ایک سوال کریں. سر ایک ہی سوال ہے سب کے لیے یہی سر، یہ ایک ہی سوال ہے، آپ نے درمیان میں پکڑ لیا نا. سر اس کے ساتھ کریں تو 4 سوال ہو جاتے ہیں. چلیں آپ پوچھ لیں. خلیق کیانی صاحب کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے. سر کیپیسٹی پیمنٹس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے جب آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی 6000 میگا واٹ کے گیس کے بجلی گھر جو ہے وہ بند ہے؟ میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ 6000 میگا واٹ کے بجلی گھر بند ہیں جن کو گیس سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے، اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ پورا سال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ؟ آپ IMF سے شروع ہیں، آپ کیپیسٹی پیمنٹ پہ آ گئے. دیکھیے یار، دیکھو میں اپنا خلیق نہیں ان کا جواب مجھے دینے دیں. میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت ہیں، تو اس قسم کے سوال جواب ہیں. میرے 46 سال ہو گئے مجھے بھی اس بزنس میں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال، دوسرے سے تیسرا نہ کریں میرے ساتھ، کیونکہ اور بہت لوگ بیٹھے ہیں. ابھی جواب دیتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری IMF کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن. IMF اور ہمارا جو ہے وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں. ہمارا ان کے ساتھ کہ آپ جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. وی آلسو وانٹ سسٹینیبل گروتھ. لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں، پرسنل انکم ٹیکسز، اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں. تو یہ کہاں ہم یہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ سو نو. سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹیو وے. اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے. اور لسن، وی بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے ان کو جو ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دی. جو ان کو 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہ ہم نے پیش کر دیے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو آپ کا یہ ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیے. تو جہاں تک آپ کا وہ آپ تعلق ہے وہ 5000 وہ پڑا ہوا ہے، اور اس وقت روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ایکسپلین کر دیا ہے. میں آئی ول جسٹ موو آن. چلیں جی آپ بولیں. سر ادھر، سر مہتاب ادھر سر. ارے بھائی سر لیفٹ پہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ GDP گروتھ پہ سر ہر سال ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. آپ سر PBS کو
ऑटोनमस स्टेटस क्यों नहीं दे देते इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट? और ये जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं दूसरा कर रहा हूं कि आप ये देखें सर, आप कहते हैं कि पब्लिक डेट जो है वो कम हो गया, आप उसकी वजूहात पे जाएं तो वजह ये है कि आपकी नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, और दूसरा आपका एक्सचेंज रेट जो है इंप्रूव हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सर टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो कम हुई है। उसी का मैं जवाब दूंगा, बाकी जो चीजें वो दूसरे सवाल के राउंड में आएगा। पहला है पीबीएस ऑटोनमस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पीरियड। ठीक है जी। आपको मालूम है कि 2009 के बीच में मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने एक टेक्निकल असिस्टेंस ली थी वर्ल्ड बैंक से, और उसमें मैंने कहा था कि इसको कहा जाए, ये जो हमारा डिपार्टमेंट होता था, इसको मैंने कहा इसका ब्यूरो बनाया जाए और इसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। ठीक है जी। उस वक्त वो उन्होंने असिस्टेंस तो ले ली और वो फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में ही रह गया, क्योंकि मैं तो चला गया 2010 के शुरू में। अब जो है इस दफ़ा इस हुकूमत को इतना क्रेडिट ज़रूर दे दें कि जब असद उमर आए तो उन्होंने उठा के, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको उठा के दे दिया डेवलपमेंट प्लानिंग डिवीज़न। आपकी जो बात कि इसको हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये अंडर कंसिडरेशन भी है इंशाल्लाह। क्योंकि देखें हर दफ़ा इसी के सवाल होते हैं कि 3.9% हुई है नहीं हुई, फलानी चीज़ हुई है नहीं हुई, डेट का जो नंबर डेटा ठीक है या नहीं है। सो इफ़ यू आस्क मी, मेरी तो ये होगी कि इसको टोटली ऑटोनमस किया जाए और किसी मिनिस्ट्री के तहत ये इसको नहीं होना चाहिए। जी नेक्स्ट। जी जनाब आप बताएं जो भी सर। अस्सलाम वालेकुम। चल यार देखो, अब शहबाज राना को बात कर, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, वरना ये इधर तक मेरे सामने आ जाएंगे वरना। हाँ बोलें। आपने 3 साल का पीरियड के बाद ये चीज को एडमिट कर ली कि महंगाई बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी गरीब आवाम का आपको बहुत ख्याल किया। आप ये कि 2 करोड़ जो लोग बेरोजगार हो गए, 1 करोड़ का वादा किया यार, मैं भी करा, मैं किधर चलो दोबारा भाई वो तो मैंने जवाब दे दिया ना कि वो तो 2 करोड़ तो हुए थे उस वक्त जब कोविड आया था। अभी उसके बीच में सिर्फ अब 25 लाख ऐसे रह गए हैं जो कि अब बेरोजगार हैं, क्योंकि वापस बाय अक्टूबर 2020 के वो सारे के सारे री एम्प्लॉय हो चुके थे, क्योंकि कोविड के जिस तरह हमारी स्ट्रैटेजी थी उसकी वजह से ये वो तो 55 मिलियन थे, अब 52.5 मिलियन जो हैं वापस जॉब पे आ गए हैं। अब 25 लाख की बात है, उसका जो बिल्कुल सही है, एज वी ग्रो नाउ मोर तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप करोड़ की बात करें जॉब्स की, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि यार 2 मिलियन जॉब्स पर ईयर चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई स्टेबलाइजेशन तो हो रही है, जो हो रही है वो ठीक है, चलेगी हमारे साथ। और ये नहीं है कि स्टेबलाइजेशन के लिए बैठे रहे हम चुप करके अगले 3 साल के लिए। IMF का तो कुकी कटर अप्रोच है, वो तो कहते हैं यार बस पहले तो तुम बिल्कुल शिकंजा कर दो। हमारा काम यह है कि हम ये देखें हमारी रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है। हमें इस वक्त ग्रोथ चाहिए, तो इस वक्त अगले साल का बजट आप देखेंगे, उसके बीच में ये ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट की, ये उसकी और महंगाई को कम करने की, वो आपको सामने नजर आ जाएंगी। जी अब अपना नहीं शहबाज राना। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सर सवाल आपसे बिल्कुल एक सवाल सर, आपने फरमाया कि एफबीआर ने 4000 अरब से ज़्यादा की कलेक्शन कर ली है, ये चौथी अटेम्प्ट थी जिसमें ये इन्होंने क्रॉस किया है। माय क्वेश्चन इज कि जो क्वालिटी ऑफ द एफबीआर कलेक्शन, आप इसको कैसे देखते हैं? जो डायरेक्ट टैक्सेस थे आज से 3 साल पहले वो 40% थे, अब 35% हो गए, और बावजूद कि इन्होंने 4000 क्रॉस किया है, जो इनकम टैक्स का टारगेट था उससे 193 अरब रुपया कम इकट्ठा किया है। तो हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स दिस नेक्स्ट फिस्कल ईयर? वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड लेट मी शहबाज, जो चीज़ रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको कहूँ डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वेदर इट इज चाइना, इट इज टर्की, इट इज व्हाटएवर, जस्ट गो टू दोज कंट्रीज, द इनिशियल ग्रोथ इन टैक्सेस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलवेज। आपका जो चाइना में 75 से 80% जो टैक्स की शुरू में इंक्रीजेज आई थी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आई थी। ओवर अ पीरियड टाइम देन यू बिल्ड द डेटाबेस फॉर इनकम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद उसको टैक्सेशन करते हैं। तो इसलिए आप अगर ये कहेंगे अगले साल में क्या होगा, मैं तो अगले सालों में भी देखें, मैं ब्रॉडनिंग तो जरूर कर रहा हूं,
اور ہم ٹیکنالوجی یوز کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے سال میں جو ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے، اور وہ ہے کہ میں نے FBR کی ہراسمنٹ ختم کر دینی کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی. کوئی FBR کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا. دوسری چیز ہے کہ آڈٹ کون کرے گا؟ یہ لوگ نہیں کریں گے. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. مجھے یاد ہے آپ کو کہ میں نے یہ شروع کیا تھا، جیسے میں گیا تھا انہوں نے اس کو پیک اپ کر دیا تھا. نو دس ٹائم. اور کتنے لوگ آڈٹ ہوں گے؟ 3 سے 4%، زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہم نے. ہر 100% کو تو آڈٹ نہیں کرنا نا آپ نے. تو آپ نے رسک بیس آڈٹ کروائیں تھرڈ پارٹی سے 3-4%، اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ. سیدھی بات ہے. اور اب جب یہ دے دیں گے، ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اس کا مطلب ہے FBR کا ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی. تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ولفل مطلب ایک قسم نان فائلر ہے، تو اس کا جو میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ظاہر میری پریس کانفرنس جاری ہے، پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں. یہ ہوا ہی نہیں آج تک، یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں. ہم کیونکہ ولفل بندہ جو ہے، جس کو ہراسمنٹ بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ جو اگر اپنا ٹیکس پے نہیں کر رہا تو وہ اس غریب عوام کے اوپر ایک قسم سے بوجھ ہے. اور ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں میرے بڑے کلیئر وہ ہیں میری فلاسفی کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے شہباز رانا صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم. صرف انکم ٹیکس ہونا چاہیے، صرف کنزمپشن ٹیکس ہونا چاہیے، اور یہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ سارے ٹرن اوور ٹیکس آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے. اس میں یہ سب ختم ہو جانی چاہیے. انکمز ہیو ٹو بی ٹیکسڈ، کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکسڈ، پیریڈ. اس کے بعد جو ہے کسٹم ڈیوٹی تو آپ کو پتا ہے کسٹم ہو جائے. اب جی نیکسٹ. سر ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپینٹس بھی ہیں، تو ہم جیو کے اشرف ملکم صاحب کو دیں گے. جی بولیں سر. میں اشرف ملکم جیو سے. میرا سب سوال ہے کہ ہماری ایلوکیشن تو بجٹ میں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن جب یوٹیلائزیشن کا ایشو آتا ہے اس میں اگر کچھ فگرز آپ کہیں تو میں شیئر بھی کر لیتا ہوں. 1/3 بھی کچھ ہوا کہ 2/3 استعمال ہی نہیں ہو سکا، ایلوکیٹ نہیں ہو سکا. اس میں خاص طور پہ کوورٹس ریلیٹڈ ہے، ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے، جس پہ آپ بہت ضرورت دے رہی ہیں. یوٹیلٹی اسٹور کی سبسڈی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی سر، ایلوکیشن ہو جاتی ہیں. کس طرح انشور کریں گے کہ جو ایلوکیشن ہیں وہ استعمال بھی ہو جائے سال کے دوران، اس کا فائدہ تاکہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کوشچن اگر پلیز لے لیں. میں بڑے سالوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا. اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تھا، حفیظ شیخ صاحب سے پوچھا تھا. ہمارے $800 ملین UAE سے اسٹاک ہے PTCS کی سیل میں، اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہوئی. چلے سر دونوں میں آپ نے ایک کی بجائے 2 سوال پوچھ لیے، لیکن کیونکہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھے ہیں، تو اس لیے میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہماری ایلوکیشن جو آتی ہیں اس دفعہ جی وی ہیو میڈ شیور کہ PSDP جو ہے حالانکہ گرو کرے گا، لیکن وہ پروجیکٹس جس کی فرویشن جو اگلے 2-3 سال میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ورنہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر کے تھرو فارورڈ کر دیتے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے اوپر اب پرائم منسٹر نے کہا ہے نہ صرف کہ اس کی جو پروگریس ہے ہر مہینے دیکھی جائے گی، لیکن پروونسز کے ساتھ جو ہم NEC ایک دفعہ کرتے ہیں پورے سال میں، وہ اس دفعہ 4 دفعہ ہوگی، ہر کوارٹر میں ہوگی، تاکہ صوبوں کا بھی اس میں جو ایک قسم سے کئی صوبے تو ان کے پاس بھی ایک صوبہ سندھ تو ہے اپوزیشن کے بعد، ان کا ظاہر ہے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی 3 دن پہلے آپ بجٹ سے ایک NEC کر دیتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا یہ 4 دفعہ ہوگی. ہم ویل میک شیور کہ جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں وہ ان پروجیکٹس میں جائیں جو امپلیمنٹ ہوں. اس دفعہ بھی 650 جو بلین کا بجٹ تھا، لگا ایسے کہ مارچ تک جو ہے وہ کوئی مطلب 300-350 بلین ہوا ہے، باقی ہوا نہیں ہے. لیکن یہ اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں نا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ 3 کوارٹرز کا جو آپ کا فسکل ہوتا ہے وہ 3-3.5 ہوتا ہے، اس کے بعد آخری کوارٹر میں اتنا ہی اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں آخری کوارٹر کے لیے. اس کو چینج کرنا ہے، اس مینٹیلٹی کو چینج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اس کی پھر ایگزیکیوشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا سوال آپ کا UAE والا، بالکل آپ صحیح بات کریں. ابھی وہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے انشاءاللہ. میں نے کہا بجٹ کے بعد میں ان سے ملاقات کروں گا اینڈ ویل فائنڈ اے وے فارورڈ. جی نیکسٹ. جی سر ادھر. سر ایک تو یہ سال بعد ہوتا ہے تو یہ پابندی ذرا کم لگائیں کہ یہ نہ کریں بڑے شارٹ سے، کیونکہ آپ نے اکنامک سروے پہ زیادہ بات نہیں کی. 1-2 باتیں اس سے صرف آپ سے فیگر پوچھوں گا. ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کے فیگر بتا دیں کیا دیے. سیکنڈ، آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہم ایک وہ کمپنی بنانے جا رہے ہیں جس کے تحت یہ 15 ادارے آئیں گے. پرائم منسٹر جب بنے تھے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا، پرائم منسٹر وہ نہیں کر سکے
इतने पावरफुल वजीर हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई कंपनी उनके हाथ से जाए, और सेक्रेटरीज हैं उन्होंने अपने दोस्त बिठाए हुए हैं उनके तमाम बोर्ड में, और कई वजीर जो हैं फारिग हो गए हैं ये कहने वाले कि हम बनाएंगे कंपनी। तो आप किस तरह कर लेंगे इस चीज को? और जो IMF का आपने कहा हमने मुतबादल सर वो प्लान अप्रूव IMF ने एक्सेप्ट किया, वो प्लान नहीं किया। 2 सवाल तूने पहले पूछ लिए हैं, पहले 2 सवाल का जवाब दूंगा, फिर तीसरे सवाल तो तेरी बारी आई तो होगा। तो पहले तो इन्होंने क्या पहली बात की इन्होंने पावर्टी के। आप सानिया, डू यू हैव द लेटेस्ट नंबर्स? जी पावर्टी के जो नंबर्स हैं उनको रिलीज करना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है, और ये नंबर्स जो हैं ये पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे से मुंसलिक जो हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे है उससे आता है। लास्ट जो PSLM और हाईएस्ट हुआ है वो 18-19 में हुआ है, और ऑफिशियल पावर्टी की जो फिगर्स हैं वो प्लानिंग कमीशन रिलीज करेगा। हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं और उस प्रोजेक्शंस की बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग करते हैं। तो फिलहाल तो मैं यही कह सकती हूँ। और जो लास्ट पब्लिश्ड फिगर है वो 2016 की है, वो 24% है। फिलहाल पब्लिश्ड फिगर वही है, और जब ये 18-19 की भी आएगी ये प्री कोविड पावर्टी प्रेवलेंस होगी। जो पोस्ट कोविड पावर्टी प्रेवलेंस है उसके लिए हमें नंबर 1 या तो प्रोजेक्शंस करनी होगी या तो नए PSLM और हाईएस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये सवाल आपका जो था सरमाया वाला, ये बिल्कुल आपका सही बात है। देखो 91 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि भाई हमने प्राइवेटाइज करना है। प्राइवेटाइज क्यों नहीं होती यार? एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं। हर हुकूमत में लोग आके पहले नारा मारते हैं कि भाई ये हम करेंगे। नवाज शरीफ ने मारा, फिर दूसरी दफा मारा, फिर तीसरी दफा मारा। तो क्यों नहीं होता? यही वजह है कि जो लोग जो है ये जिन जिन मिनिस्ट्री के साथ इनका इलाक होता है इन कंपनियों का, वो जब देखते हैं कि पावर तो हमारा इन्हीं कंपनियों की वजह से है तो उसको छोड़ने के लिए तो आप शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? बिल्कुल सवाल सही है। शौकत तरीन ने हबीब बैंक को प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया था? इसको टर्न अराउंड किया था कि नहीं किया था? सारी दुनिया समझती थी कि वो बैंकक्रप्ट वो नहीं हो सकता। 32,000 लोग थे उधर, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस है। इस वक्त भी मेरी कैबिनेट के बीच में जो डिस्कशंस होती हैं इसी चीज पे होती हैं कि जब तक आप इसका कंट्रोल लेट गो नहीं करोगे इनका, तो कभी भी ये प्राइवेटाइज नहीं हो सके। इसलिए 85 इदारे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले 10-15 को हम पकड़ें जो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, उनको टोटल ऑटोनॉमी दें। और क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ है और मैं इस पे बहुत प्रेशर लेता हूं कैबिनेट में भी, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या करना है इसके लिए। जो बाकी आपके मिनिस्टर्स वगैरह आते रहते थे, माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, बहुत काबिल लोग हैं, किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ भाई। तो हमने उन लोगों को लगाना है जिस लोगों ने जिसने PSO को जिन्होंने किया ठीक था, PTCL को किया था, UBL है, हबीब बैंक है। ये चंद ऐसे इदारे हैं जो कि रिस्ट्रक्चर होकर प्राइवेटाइज हो चुके हैं। उन लोगों को हम लेके आएंगे उस बोर्ड के बीच में ताकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा। तो इंशाअल्लाह आप देखें, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि बहुत मुश्किलात होंगी। ये एक ऐसा बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ें तो नीचे जा चुकी हैं 1.5 मील, तो उसको उखेड़ने के लिए बहुत मुश्किल होगी। कोशिश हम जरूर करेंगे, बट दिस इज द ओनली वे। अच्छा जी, थैंक यू। एक और सवाल जी सर। मेरा सवाल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक है एक बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और दूसरा ये बताइए कि क्या जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है उसको कम करने के लिए नए बजट में या कोई ऐसा इकदाम सामने आ रहा है? क्योंकि जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने आपसे मुलाकात में बाकायदा तौर पर यह मुतालबा सामने रखा है कि इसको 7 से जो है 5% पे लाया जाए। तो क्या इस बारे में सोच रही है? अगर एनर्जी मिनिस्टर होते तो बड़ी अच्छी बात होती। लोड शेडिंग है मुल्क, लोड शेडिंग जो है वो जाहिर है वो टेम्पररी फिनोमेना है। मेरे ख्याल में हाइडल जो है उनकी कोई वजह थी। कल मेरे ख्याल में हमाद अजहर ने इसके ऊपर वो दे चुका है। इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पास तो सरप्लस बिजली है। मुझे नहीं समझ आ रही कि और जो KEC है, जो कराची का इशू है, वो उनका हमारे साथ पर वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। अभी उसके जो एग्रीमेंट्स हैं उसको मतलब एक तो आर्बिट्रेशन है जो पिछले उनका केसेस है, और दूसरे वाले केसेस का जो हमने कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड, और उन्होंने पैसे भी दे दिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं पॉलिसी रेट मेरे प्रोगेटिव में नहीं है, ना मैं उस पर कमेंट कर सकता हूं। ये इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक का प्रोगेटिव है और वो ये देखेगा कि इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर कौन से हैं। मैंने उनसे जो गुफ्तगू की है, मैंने सिर्फ उनको कहा एक चीज मैंने कही कि जो आप
جو اس وقت دیکھا کریں تو وہ اس کو، کیونکہ فوڈ انفلیشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیکاز اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں گے یا کم کر دیں گے تو فوڈ انفلیشن نہیں چلی جائے گی، وہ سپلائی ڈیمانڈ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کریڈٹ جس کو یہ افیکٹ کرتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کہاں ہے، اور اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ اگر کور انفلیشن پہ جائے تو وہ بہتر ہے، تو وہ اس کے اوپر دیکھیں گے کور انفلیشن کہاں ہے، لیکن یہ ان کا پروگیٹو ہے، یہ میرا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.